وفات ہو گئی تو حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ اسی طرح آپ کے نکاح میں اگر وفات پاتی جاتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ نکاح کرتا جاتا۔ تو یہ دو صاحبزادیوں کا نکاح آپ کے ساتھ ہونا اور پھر ان جذبات کا اظہار کرنا رسول پاک امام الانبیاء کے یہ کلمات آپ کے لیے فرمائے جانا، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ حضور نبی پاک کے بڑے ہی پسندیدہ داماد تھے، بلکہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ام کلثوم تمہارے جو شوہر ہیں فرمایا وہ تمہارے جد حضرت ابراہیم سے بھی شکل میں مشابہت رکھتے ہیں اور میرے ساتھ بھی شکل میں مشابہت رکھتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت چہرہ تھا، سفید سرخ رنگ تھا اور درمیانہ قد تھا، کھلے کھلے جسم کے تمام اعضاء، لمبے ہاتھ، لمبے بال، گھنگریالے بال، سیاہ داڑھی، اور داڑھی کے اوپر جو ہے وہ زرد رنگ کا خداب جسے مہندی رنگ کہتے ہیں وہ لگایا کرتے۔ بچپن میں چیچوں کو ہو گیا تھا، چیچے کے داغ بھی تھے، مگر بڑا ہی وسیع چہرہ تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری کی انہوں نے بھی کمال کر دیا، اور 2 بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں۔ ایک ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد یہ صحابی ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر دوسری ہجرت جب مدینہ منورہ کی ہوئی تو وہ بھی آپ نے اپنے اہل و عیال یعنی اپنی زوجہ پاک حضرت رقیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی۔ اور سرکار دو عالم وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے فرمایا یا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے یا میرے عثمان غنی نے ہجرت فرمائی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جو ساری زندگی حضور نبی پاک سے بڑی وارفتگی کے ساتھ اور والہانہ آپ کے ساتھ محبت فرمائی۔ آپ کے بے شمار خصائل ہیں اور بے شمار آپ کی صفات ہیں، بے شمار آپ کی اچھی عادات ہیں، مگر 3 طرح کی صفات تو آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ نمبر 1 آپ بڑے ہی خوش اخلاق تھے، نمبر 2 آپ قرآن سے بہت زیادہ محبت فرمانے والے تھے، اور نمبر 3 آپ سخاوت کرنے والے تھے، سخی تھے، اور آپ نے عرب معاشرے کے اندر پڑھنے لکھنے کا بہت کم رواج تھا، آپ بچپن میں ہی آپ نے لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ کمال درجے کے ذہین اور فتین ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنا کاروبار کا آغاز کیا اور پھر پورے عرب کے اندر آپ بزنس ٹائکون بنے، اتنا کاروبار اسٹیبلش کیا کہ پورے عرب میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اللہ نے آپ کو مال بھی دیا، اور مال کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرمائے۔ اصل غنا دل کی غنا ہوتی ہے، مال کی غنا کوئی غنا نہیں ہے۔ مال بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے، مگر جب بھی اللہ کے پیارے رسول نے اسلام کی سربلندی کے لیے یا امت کی فلاح کے لیے حضور نبی پاک نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان غنی نمبر 1 پہ رہے، اور آپ نے پہلے دن سے لے کر آج آخر تک آپ نے جتنا اسلام کی سربلندی کے لیے مال خرچ کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہجرت کی، تو مدینہ میں عرب میں آج بھی نوشیدنی پانی کی کمی ہے، اور اس وقت تو بہت زیادہ کمی تھی، پینے کے پانی کی بڑی پرابلم تھی۔ مدینہ منورہ کی آبادی کے پاس ایک ہی کنواں تھا، بیر روما جس کا نام تھا، اور وہ ایک یہودی کا تھا، طرح طرح کے نخرے کرتا تھا، وقت بھی اپنا پیسے بھی اپنے، مرضی سے شاپ کھولتا تھا، وہ مرضی پہ دکانداری کرتا تھا، اور لمبی لمبی لوگوں کی لائنیں لگ جاتی، ایڈوانس پیسے لے کر بھی نخرے سے پانی دیتا تھا، لوگ بہت تنگ، غرباء کے لیے تو بالخصوص بہت زیادہ ہی پریشانی کا عالم تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بیر روما میٹھے پانی کو خرید کر مخلوق خدا کے لیے وقف کر دے گا، تو سیدنا عثمان غنی نے سب سے پہلے حامی بھری۔ یہودی بیچنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے خود ہی بھاؤ تاؤ کیا
اور اس سے لین دین کا ریٹ مقرر کیا. وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا. آپ نے اس کو بھاری بھرکم رقم دی، 40 دینار یا 40 درہم، اور اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا. آپ چونکہ بڑی ذہین اور فطین تھے، فرمایا ایسا کرو پیسے بھی لے لو، کنواں بھی تمہاری ملک، تھوڑی تقسیم کر لو. کیا کرو؟ کہا ایک دن کنواں میری ملک ہوگا، ایک دن کنواں تمہاری ملک رہے گا. تمہاری ملک یعنی میری ملک سے مراد میں جتنے ریٹ پہ پانی بیچوں مفت دوں جس کو چاہوں، میری مرضی. جس دن تمہاری باری ہوگی تم اپنا ریٹ رکھ لینا اور اپنی مرضی سے پانی دے لینا. تو اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے. ہاں جی، یہودی تھا، یہ ہمیشہ سے بڑے اپنے مفاد پرست ہوتے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہے کہ پیسے بھی مل جائیں گے اور ملک بھی میری رہے گی. جب آپ نے سودا کر لیا، حضور نبی پاک کو آ کر خوشخبری سنائی. تو جب آپ کی باری ہوتی، اللہ اکبر، آپ نے اعلان کروا دیا، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن، ہمسایہ ہو یا پرایا، کوئی بھی ہو، فرمایا 2 دن کا نہیں چاہے پورے ہفتے کا پانی سٹور کر لیا کرو. ہاں جی، لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کی باری ہوتی پانی بھی مفت، میٹھا ٹھنڈا پانی مفت میں. اور پہلے چونکہ لوگ پیسے سے لیتے تھے، بڑی مشکل سے 1 دن کی ضرورت کا پانی لیتے تھے. اب مفت میں ہوتا تھا، لوگ مشکیزیں بھر لیتے، کوئی 2 دن کے لیے جمع کر لیتا، کوئی 3 دن کے لیے جمع کر لیتا. اب جب اس طریقے سے لوگ پانی کی ضرورت کو ان کی پوری ہو گئی، تو جب یہودی کی باری ہوتی کوئی لینے کے لیے نہیں آتا. اب کون خریدنے آئے؟ جب اس نے کئی مہینے دیکھا کہ میرے پاس تو اب کوئی کسٹمر رہا ہی نہیں، گاہک رہا ہی نہیں، تو آپ نے کہا کہ دوسرے دن کے لیے بھی جو میری باری کا کنواں وہ بھی تم خرید لو. بقایا کے پیسے لے کر وہ بھی خرید کر حضور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور حضور نے امت کے لیے وقف کر دیا. اور اب بھی وہاں مدینہ شریف میں گئے، وہاں بھی سنا، سوشل میڈیا پر بھی ہے کہ وہ بیر روما جو ہے اس جگہ پر اس کے ساتھ زمین بھی تھی، وہاں پر ہوٹل بنا، اور آپ بھی وہاں پر 5 سٹار یا 4 سٹار ہوٹل ہے جو آج بھی حضرت عثمان غنی کی ملکیت ہے. اس کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے اور وہ پیسہ اس میں آتا ہے، اور وہ پیسہ ریاست اسلامیہ کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے اور مسجد نبوی کی بہتری کے لیے وہاں پر سارا خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا اخلاص ہے. کمال درجے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی طبیعت عطا فرمائی تھی. اور روایات میں آتا ہے کہ ملک شام کا ایک آدمی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت تھا تو آپ کے پاس آیا، کہا میں حضرت کاروباری تھا، کاروبار بیٹھ گیا، بہت نقصان ہو گیا اور میں مقروض ہو گیا ہوں، تو میرے لیے آپ کوئی ہیلپ فرمائیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں تو جب سے خلیفہ بنا ہوں اپنا کاروبار ہی ٹھپ کر دیا، اور وہی بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے سادگی کے ساتھ. ہاں ایک ہے کہ تم عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا آپ کا نام لوں؟ کہا نہیں نام لینے کی ضرورت نہیں. کس کا ریفرنس دوں؟ کہا نہیں ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، بس جا کے یہ بتا دینا کہ نبی پاک کا غلام ہوں، وہ یا مسلمان ہوں، بس یہ بتا دینا، اتنا تعارف کافی ہے. وہ بندہ کہتا ہے جب میں آپ کے گھر میں گیا، دروازے پہ گیا، ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، چھوٹی دیواریں ہوتی تھی اور شور شرابہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. دروازے پہ جا کے سوچنے لگا کہ کیسے آواز دوں، دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤں. کہتے اندر سے آواز آئی کہ آپ ڈانٹ رہے تھے کسی کو، بچے کو یا ملازم کو یا گھر کے کسی ماتحت کو، کہ تم کیسے لوگوں کو بیمار ہو کہ تم دودھ کے اندر شہد بھی ڈالتے ہو اور ڈبل جو عیاشیاں کر رہے ہو، اور اتنا خرچ کر رہے ہو کہ دودھ بھی پی رہے ہو اور اس کے اندر شہد بھی ڈال رہے ہو. وہ بندہ کہتا ہے میں دل میں سوچنے لگا صدیق اکبر نے کس کے دروازے پر بھیج دیا ہے جو اپنے بچوں کو یہ اس بات پہ ڈانٹ پلا رہا ہے کہ دودھ ہی خالی پیو، اس میں شہد نہ ڈالو، یا شہد کھاؤ یا دودھ پیو، ایک چیز کرو، تو مجھے کیا دے گا. کہتے پھر بھی میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، سلام کے بعد میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں. جواب دیا اور ساتھ ہی کہا معذرت چاہتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، میں تھوڑا لیٹ باہر آیا ہوں، گھر میں مصروف تھا. کہتے میں سمجھ تو گیا کہ مصروفیت کیا تھی. لے گئے جو بٹھانے والی جگہ تھی، بیٹھک تھی یا ڈرائنگ روم، وہاں پہ بٹھایا اور خادم کو کہا لاؤ بھائی دودھ لے کے آؤ اور شہد بھی ملا کے لانا. ہے دودھ بھی لائے، شہد ملا کے. میں نے کہا اچھا ابھی بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور وہی مجھے عیاشی کروا رہے ہیں. اور ساتھ جب میں نے دودھ پی لیا تو کہا حلوہ لے کے آؤ، کھجور اور دیگر اس میں میوہ جات والا بڑا بہترین لا کے حلوہ میرے سامنے رکھا. میں نے جب وہ بھی کھا لیا پھر پوچھا ہاں بھائی
کون ہو, کہاں سے آؤ, بتاؤ کام کیا ہے. پتہ چلا یہ بھی آداب میزبانی میں سے ہے. ہمارے یہاں مہمان آ جائیں تو ہم اکثر پوچھتے ہیں لوگ, پانی تو نہیں پینا, چائے تو نہیں پینی, کھانا تو کھا کے آئے ہو نا, کھانا کھا تو نہیں. جو آپ نے خدمت کرنی ہے وہ مہمان کی خدمت کر دیں, اس میں تکلف کی. اچھا ہمیں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمیں مہمان کیوں بھاری لگتا ہے. ہمارا مہمان بھی تکلف والا ہوتا ہے, میزبان بھی تکلف والا ہوتا ہے. جب میزبانی اور مہمان نوازی بغیر تکلف کے ہوتی ہے نا, کہ جو گھر میں پڑا ہے اخلاص کے ساتھ پیش کر دیا جائے, پھر میزبانی کرنی مشکل نہیں ہوتی, پھر مہمان نوازی اوکھی اور مشکل نہیں لگتی. تو اس لیے جو بھی ہو, اور یہ بات یاد رہے کہ حضرت امام راضی یہ کیمیائے سعادت جنہوں نے لکھی ہے, امام غزالی, حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کیمیائے سعادت کے اندر کہ جس گھر کے اندر کوئی بندہ ملنے کے لیے آ جائے, مہمان آ جائے اور بغیر کھائے پیے واپس چلا جائے تو ایسی ہے جیسے قبرستان سے گیا, وہ کسی کے گھر, زندہ کے گھر میں نہیں آیا. تو اس لیے اگر کوئی گھر میں آ جائے تو اسے پوچھ گچھ کرنی چاہیے, اور نہیں تو کم از کم سادہ ٹھنڈا پانی پیش کر دیا جائے, قہوہ پیش کر دیا جائے, کچھ نہ کچھ خدمت. ہاں مگر اتنا ضرور دیکھ لیا جائے کہ اگر مہمان کو خود سے کوئی ایمرجنسی ہے, اس کا جلدی کا کام ہے, تو پھر اس کو کھانے پینے میں اس کا ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے. تو آپ نے اس کو, مہمان آیا, حضرت عثمان غنی نے بغیر کچھ پوچھے سب سے پہلے مہمان نوازی کی, اس کو کھلایا پلایا, پھر پوچھا تو اس نے اپنا مسئلہ عرض کیا کہ حضور میں کچھ مقروض ہو گیا ہوں اور شام سے آیا ہوں اور بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہوں, تو آپ میری کچھ مہربانی فرمائیں, ہیلپ فرمائیں. آپ نے اپنے خادم کو بلایا, تو آپ, وہ مہمان کہتے ہیں میں نے خود ہی نہیں بتایا, تو پوچھیں گے تو آگے سے بتا دوں گا, اور بتاتے ہوئے مجھے ذرا جھجک آ رہی تھی. اکٹھا 3000 اشرفیاں, اس دور میں, آج کے دور میں کہنے کو ہے 3 لاکھ روپیہ کسی سے مانگنا ہو, 3000 اشرفیوں کا یا دراہم کا میں نے ان سے تعاون لینا تھا. تو آپ نے خادم کو بلایا, مجھ سے نہیں پوچھا, خادم کو بلایا, کہا لاؤ بھائی ایک فلاں اونٹ جو ہے اس کے اوپر اتنا غلہ لاد کے لاؤ, سنو ساتھ کپڑے بھی لے کے آنا, اس کے بھی, اس کے بیوی بچوں کے بھی کپڑے بھی رکھا دیے, کھانے پینے کا سامان ہے, اشیاء خورد و نوش بھی. اور جب لائے اور اسی کے اندر آپ نے 6000 اشرفیاں رکھوا دی. کہا یہ 6000 اشرفیاں ہیں. اللہ, کہا حضور میرا تو 3000 کا قرض تھا. فرمایا اب لے جو, دے دیا ہے, رکھ لو. اور کہا اس میں تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی ہے, اور یہ اونٹ پہ لے جاؤ. کہنے لگا حضور اگر آپ صرف اشرفیاں ہی دے دیتے, میں جیب میں ڈال کے لے جاتا, اور یہ غلہ نہ ہوتا تو اونٹ کی بھی ضرورت نہ ہوتی. اگر میں اونٹ لے جاؤں گا تو کون واپس دینے آئے گا اونٹ اتنی دور سے. تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی تمہارا ہے, غلہ بھی تمہارا ہے, پیسے بھی تمہارے ہیں. اس سے ایسے ہی دنیا آج عثمان غنی, آپ کو دنیا میں بڑے بڑے عثمان آئے مگر ماں نے عثمان غنی ایک ہی چنا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک, آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں, فرمایا الحیاء من الایمان, حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. جس آدمی کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ اتنا ہی صاحب حیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے, فرمایا فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. فرمایا جب کسی بندے کا حیا فوت ہو جائے پھر جو مرضی کرتا رہے. پنجابی میں کہتے ہیں اسے پھر کوئی لتھی چڑی نہیں ہوتی, اسے بڑے چھوٹے کی پہچان اور حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب جتنا حیا ہوگا, وہ مرد ہو خاتون ہو, وہ اتنا ہی ایمان کے مطابق شرم و حیا والا ہوگا. آج حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسی ہم زبان بول جاتے ہیں, ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ اور معاملات اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا بندہ دیکھے تو وہ شرما جاتا ہے. تو ہاں جتنا آدمی کے اندر ایمان ہوگا وہ اتنا ہی صاحب حیا. اور حضور نبی پاک نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان کامل الحیا والایمان, کامل کا عثمان وہ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور حیا بھی کامل. سید عائشہ کہتی ہیں حضور نبی پاک گھر میں تشریف فرما تھے کہ اللہ اکبر, حضرت سیدنا صدیق اکبر اور تھوڑا نیم دراز لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی سے تیمم مبارک تھوڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے
حضور اسی طرح بے تکلفی کے انداز میں لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق آئے, سرکار ویسے ہی اسی انداز سے جس طرح تشریف فرما تھے اسی طرح نیم دراز لیٹے رہے, اور پنڈلی کا کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی آئے, سلام کیا. جیسے ہی وہ آئے, حضرت عائشہ کہتی حضور اٹھ کے بیٹھ کے, اور اپنے آپ کو جیسے آدمی ایسے لباس کو درست کرتا ہے, سیٹ کرتا ہے اور تھوڑا کسی کا استقبال کرتا ہے, اس انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی کا ہٹا ہوا کپڑا پنڈلی پر دے لیا. بعد میں نے عرض کیا حضور کیا وجہ ہے کہ پہلے آپ کے 2 غلام آئے, آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیٹھے رہے, اور عثمان غنی آئے تو آپ نے اس طریقے سے تھوڑا اپنے آپ کو سیٹ کیا. تو حضور نبی پاک نے فرمایا عائشہ عثمان میرا وہ صحابی ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آسمان کے فرشتے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ رسول پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا عثمان تو جنتی ہے, عثمان تو جنتی ہے, عثمان تو جنتی ہے. پورے انبیاء کی تاریخ میں اور انسانیت کی تاریخ میں اپنے پیارے پیغمبر سے یہ سند بھی صرف حضرت عثمان غنی نے حاصل کی ہے کہ حضور نبی پاک کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اتنا خوش کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اس وقت کے جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہوا تھا, حضور نبی پاک کو جہاد کے لیے مال کی ضرورت اعلان کیا. 100 اونٹ, پھر حضور نے 200 اونٹ, پھر اعلان فرمایا 300 اونٹ, اونٹ بھی غلہ بھی پلان بھی, حتیٰ کہ 1000 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. جب حضور نے آپ کو پیش کیے, سرکار ممبر پر بیٹھے تھے, اعلان ہو رہا تھا, لوگ اپنی پیشکشیں کر رہے تھے, آپ حضور نبی پاک ممبر سے نیچے اترے, کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ہوتا ہے نا, مثلا ہم نماز ہی پڑھتے ہیں, بعد ہمیں ہماری نماز ہی پھنسوا دے گی. ہاں حقیقت بات, ہمارا روزہ ہی پھنسوا دے گا. کیوں؟ نماز پڑھی تھوڑا تکبر آ گیا الٹا پھنس گئے, اور عمرہ کیا حج کیا تھوڑا تکبر آ گیا الٹا پھنس گئے. یعنی برے اعمال بھی پھنسوا دیتے ہیں اور بعض اوقات نیکیاں بھی پھنسوا دیتی ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ریاکاری سے اور اسی طرح نماز کے حقوق کے ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا, قیامت والے دن نماز منہ پہ ماری جائے گی, وہ یہ جہنمی. تو حضور نبی پاک نے اے عثمان تمہارا کوئی عمل تمہیں آج کے بعد نقصان نہیں پہنچائے گا, تم جنتی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ہر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا. وہ ہر بندے کی اللہ سے 1 to 1 ملاقات ہوگی, اور کیسے کے لیے یہ ملاقات؟ اپنی دنیاوی جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا. ایک وقت ایسا آئے گا, ایک ملاقات ہر بندے کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی, اور میں اس وقت اس کا کوئی شفیع نہیں ہوگا, کوئی وکیل نہیں ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ ہی کرم فرما دے گا, پھر اجازت دے دے گا, کسی کی شفاعت کوئی نبی کر دے گا, کسی کی سفارش کوئی ولی کر دے گا, کسی کی سفارش اور شفاعت چھوٹا بچہ کر دے گا, کسی کی سفارش قرآن مجید کر دے گا, کسی کی کوئی نیکی کام آ جائے گی, مگر ایک لمحہ, اور وہ لمحہ بڑا گھبراہٹ کا ہوگا, بڑی پریشانی کا ہوگا. اب ذرا سوچے تو صحیح, مالک کی بارگاہ میں احتساب کے لیے کھڑے ہونا ہے. حضور نبی پاک نے فرمایا پوری انسانیت میں میرا عثمان ایسا ہے جسے اس کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا پڑے گا. سبحان, کیا مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایسے نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مرتبے عطا فرمائے, اور جنت کی خوشخبریاں پانے کے باوجود رقت, خشیت اور دل کی نرمی کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی قبرستان کے قریب سے گزرتے, کسی بھی قبر کو دیکھ لیتے, فوراً آنکھوں میں آنسو آ جائے. میں یہ پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کتنے سال گزر جاتے ہیں, مہینے گزر جاتے ہیں, ہم ہر طرح کے کام کر لیتے ہیں, کبھی تنہا بیٹھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں آؤزاری نہیں کرتے. لہذا میرے بھائیوں یہ روٹین بناؤ, ہفتے عشرے 10 دن کے بعد تنہا بیٹھ کر کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آنسو بہایا کرو, اپنی آخرت کو یاد کیا کرو, اللہ کے خوف اور خشیت کا اپنے اوپر جو ہے وہ اس طرح اظہار محسوس کیا کرو اور پہرا محسوس کیا کرو. تو آپ رویا کرتے. کسی نے پوچھ لیا حضور اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے آپ کو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں, اب جب بھی کسی قبر کو دیکھتے ہیں
تو آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو کی جھڑی چھڑ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، حضور نبی پاک نے فرمایا ہے، فرمایا یہ قبر جہنم کے تمام جو راستے ہیں اور منزلیں ہیں، فرمایا ان منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو قرآن اس کے ساتھ یعنی یہ عاجزی تھی اور سادگی تھی، اور یہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کا یہ معاملہ تھا، اور اتنے بلند مرتبے پر فائز اور اتنی مصروفیت کے باوجود قرآن سے آپ کو بڑا پیار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنا قرآن پڑھتے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا قرآن کھول لیتے، پریشانی ہوتی قرآن کھول لیتے، اور ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم فرما دیا۔ اتنا قرآن پڑھتے۔ اللہ کرے ہمیں بھی قرآن کا یہ شغف نصیب ہو جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن کا عالم بننے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ قرآن کا حافظ بننے کے لیے بھی 2-3 سال چاہیے، قرآن کا قاری بننے کے لیے 2-3 سال کا کورس چاہیے، قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی ایک محنت درکار ہے، قاعدہ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا مفسر، عالم، قاری، ناظرہ پڑھنے والے کے لیے علم کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک تعلق ایسا بھی قائم کیا جا سکتا ہے جو ایک لمحے میں قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک ایسا بھی تعلق ہم قائم کر سکتے ہیں جس کے لیے لمبی چوڑی محنت اور پلاننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ وہ کیا؟ ایک قرآن کا عالم ہوتا ہے، کوئی قرآن کا مفسر ہوتا ہے، کوئی قرآن کا قاری ہوتا ہے، ایک قرآن کا محب بھی ہوتا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کریم سے محبت کرنے والا۔ قرآن نہ بھی پڑھنا آئے مگر روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو کھول کے محبت کے ساتھ دیکھ تو لیا کرو۔ تو کیا آج ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نیت کر لیں کہ میں آج سے محب قرآن ہوں، میں طالب قرآن ہوں؟ ایسا اشتق ہے آپ لوگ، یعنی آج سے ہم ذہن بنائے ہم قرآن کے محب ہیں۔ روزانہ اول تو پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں بھی کر سکتے تو یہ طے کر لیں کہ میرا کوئی دن قرآن کی زیارت کے بغیر خالی نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بھی قرآن آ جائے گا، اور آپ کو نہیں تو اللہ آپ کی نسلوں میں سے قرآن کا کوئی خادم پیدا کر دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا بہت زیادہ شوق تھا، بڑی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اکبر آپ کی جو شہادت ہوئی سن 35 ہجری میں، یعنی 82 سالہ عمر تھی آپ کی، اور آپ خلیفۃ الرسول تھے، امیر المومنین تھے، اور مدینہ پاک آپ کا مرکز تھا۔ پہلے 6 سال حکومت بہت اچھی رہی، اس کے بعد احتجاج اور طرح طرح کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور بلوائیوں نے، باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ باوجود اس کے کہ فوج پر آپ کی کمان تھی، اور 2000 کے قریب بلوائی تھے، اور اس سے ڈبل تعداد میں آپ کے جانشین بھی وہاں پہ موجود تھے، اور جو اجازت مانگ رہے تھے کہ حضرت آپ اجازت دیں تو ہم ان کا ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیں، تو آپ نے فرمایا یہ مدینہ الرسول ہے، یہ امن کا شہر ہے، میں اپنی ایک جان بچانے کے لیے یہاں سینکڑوں انسانوں کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ رہ سکتا۔ بار بار اجازت مانگی گئی، بار بار حکم دیا، نہیں یہاں خون نہیں بہانا، یہاں خون نہیں بہانا، میں جان دے دوں گا، میں مدینہ الرسول میں انسانوں کا قتل نہیں ہونے دوں گا اور خون نہیں بہنے دوں گا۔ یہ آپ کی وفا شعاری، یہ آپ کا ایثار، اور یہ آپ کی مدینہ الرسول اور مدینہ شریف کے ساتھ محبت تھی۔ اور جمعے سے ایک دن پہلے 17 ذی الحج کو اللہ پر رات کو آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، 7 صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ حضور نبی پاک نے فرمایا عثمان اب آ بھی جاؤ، تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور روزہ آ کر ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اللہ اکبر، جمعے کا دن تھا، اور جمعے سے پہلے ہی آپ نے جب دیکھا کہ ہر طرح محاصرہ، اور 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ، 40 دن تک کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک شہزادوں کا کربلا میں پانی بند ہوا میں کتنی تکلیف ہوتی اور ہونی بھی چاہیے۔ 10 دن تک بڑے ابتلا گئے تھے آل رسول پر، وہاں 3 دن تک پانی مکمل ہوا، 40 دن تک آپ کے گھر کا یہاں محاصرہ ہوا، 10 دن تک مکمل طور پر ایک بوند پانی کے اندر نہیں جانے دی گئی، پیاس کے ساتھ شدت سے نڈال ہوئے،
اور آخر میں پھر قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کو کھول لیا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سبحان اللہ جب اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ سورہ البقرہ کی آیت مقدسہ ہے۔ ایک باغی نے، بلوائی نے آپ پر تلوار سے حملہ کیا اور آپ کا خون بہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کا خون، جہاں شہید کو شہادت ہوتی ہے وہ جگہ، وہ مقام، وہ زمین قیامت والے دن اس کی شہادت کی گواہی دے گی، کسی شہید کی گواہی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو جہاں پر خون، جس حالت میں شہید ہوتا ہے، جس حالت میں درجہ شہادت کو پہنچتا ہے، اسی حالت میں شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، کسی شہید کا خون جو ہے وہ زمین پر گرا، کسی شہید کا خون جو ہے اس کے قطرات پتھر پر گرے، کسی کے گھوڑے کی پشت پر، کسی کے مسلح پر۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی، آپ کی عظیم شہادت پر آپ کا خون قرآن کے اوراق پر گرا۔ کسی شہید کی شہادت کی گواہی پہاڑ دیں گے، درخت دیں گے، ریت کے ذرات دیں گے، کسی کی پانی کے قطرات دیں گے، اور کسی شہید کی شہادت کی گواہی انسان دیں گے، اور اللہ اکبر حضرت عثمان غنی کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں قرآن دے گا۔ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے 12 سالہ دور خلافت کے اندر بہت اچھے کام ہوئے، اور یہ جو پولیس کا محکمہ ہے اور اس کے اندر